अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ और मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको ये वाला जो वक्फ है, जो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपने किसी से ना सुनी हो। अगर किसी ने सुनी होगी तो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, ज़्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी। मिसाल के तौर पे ना होने के बराबर, यानी अगर 100 में से कोई 2 या 3 लोगों ने सुनी है, 5 लोगों ने सुनी है, तो वो ना होने के बराबर है। तो इल्ला कलील लोगों ने सुनी होगी, वरना ज़्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी। है क्या चीज़? एक ऐसा वक्फ है, आज तक आपने सुना होगा कि जीम आ जाए तो वक्फ करते हैं, लाम आ जाए तो वक्फ नहीं करते, तो आ जाए तो रुक सकते हैं, वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, सर्कल आ जाए, गोल दायरा आ जाए तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और स्टॉप करें तो फिर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये चीज़ें सुनी होगी। आज आपको बताऊँगा कि यहाँ पर अगर आप वक्फ नहीं करेंगे तो ये माना बिगाड़ सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से ट्रांसलेशन जो है वो गलत हो सकती है, माना जो है वो बिगड़ सकता है। तो उससे बेहतर है, माना बिगाड़ने से बेहतर है कि आप पहले इसको सीख लें, अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ पढ़ें, सीखें, ताकि ये वीडियो देखने के बाद कम अज़ कम आपको ये वाली गलती दोबारा ना आए। ये है क्या, वक्फ कैसे करना है? ये 3 नुक्ते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा पढ़ते हुए, ये 3 नुक्ते किस वजह से आते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि ये 3 नुक्ते हैं क्या, आते क्यों हैं, यहाँ पे रुकना होता है या नहीं रुकना होता, मिला के पढ़ना होता है या नहीं मिला के पढ़ना होता, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। ये जो 3 नुक्ते हैं, ये जहाँ पर भी आते हैं 2 जगहों पे आते हैं इकट्ठे। जैसे यहाँ पर ये सूरह मोहम्मद आपके सामने मैंने ओपन की हुई है, सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 3 है। तीसरी आयत के अंदर है औज़ारहा, यहाँ पर भी 3 नुक्ते हैं। और थोड़ा सा अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर इसके बाद लफ्ज़ आता है ज़ालिक। ये ज़ालिक के आगे भी 3 नुक्ते हैं। ये 3 नुक्तों का मतलब क्या है? ये है वक्फ़ मुआनका। कौन सा वक्फ है? वक्फ़ मुआनका। और अब ये वक्फ़ मुआनका कहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी ज़्यादातर इस वक्फ को जो है वक्फ़ मुआक़बा कहा जाता है। मुआनका कहें या मुआक़बा कहें, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, वक्फ़ मुआनका। 3 नुक्ते होते हैं मुआनका के, नून के ऊपर नुक्ता और काफ जो है, काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। अगर मुआक़बा कह लें तब भी 3 नुक्ते होते हैं, काफ में और बा में 1 नुक्ता होता है, काफ में 2 नुक्ते होते हैं। तो उन 3 नुक्तों की मुनासबत की वजह से यहाँ पे कि पूरा लफ्ज़ नहीं लिखा, मुआनका या मुआक़बा नहीं लिखा, सिर्फ 3 नुक्ते लिख दिए गए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे क़िफ़ है, उसके बाद जीम है, उसके बाद जो वो 3 नुक्ते हैं। इसी तरीके से आगे ज़ालिका के बाद तौ है, तौ के ऊपर जो है वो 3 नुक्ते हैं। ठीक है, तो ये वक्फ़ मुआनका है। अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे रुकना है, इनमें से, इन दोनों में से, ये जो 2 नुक्ते लगे हुए हैं ना, इन दोनों नुक्तों में से एक तो ये 3 नुक्ते हैं, दूसरा ज़ालिका के बाद है। इन दोनों जगहों में से एक जगह पर रुकना लाजमी है, आपने ज़रूर रुकना है। अगर नहीं रुकेंगे, यानी पूरी आयत मिला के पढ़ेंगे, इन दोनों जगहों में से नहीं रुकेंगे, तो फिर ये माना जो है वो बिगड़ सकता है आपकी छोटी सी गलती की वजह से। वो कैसे बिगड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक सूरह मोहम्मद में है, एक जो है सूरह बकरा में है। सॉरी, वो बीच में जो है वो गलत हो गया, किसी जगह पे टच हो गया था माउस। एक जो है सूरह मोहम्मद में है, एक सूरह बकरा में है, और इसी तरह का वक्फ जो है वो एक सूरह मुम्तहिना में है। अब यहाँ पर पहले हम सूरह मोहम्मद का पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से शुरू किया है,
وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یا تو آپ کو یہاں پر وقف کرنا ہوگا، اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو آگے یہ جو طار ہے ذالکہ کے بعد یہاں پہ آپ کو رکنا ہوگا، یا یہاں رک لیں، یہاں سٹاپ کر لیں، اگر یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو پڑھنا ہوگا حتی تضع الحرب اوزارها ذالک، یہاں پہ، یہ آپ کو میں تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ ذالک یہاں پہ رکنا ہوگا، ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ آپ نے لازمی رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں، اگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی جگہ پہ وقف نہیں کیا، سٹاپ نہیں کیا، نہیں رکے، آپ نے پوری آیت پڑھ دی ہے، مثال کے طور پہ نہ ہی آپ نے اوزارہا پہ وقف کیا اور نہ ہی آپ نے ذالکہ پہ وقف کیا، پوری آیت آپ نے یہاں سے شروع کی اور پوری آیت جو ہے مکمل یہ اعمالہم تک آپ نے کمپلیٹ کر لی، دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ نہیں رکے، تو یہ معنی جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، معنی جو ہے یہ وقف چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، یہ وقف صحیح نہ کرنے کی وجہ سے معنی جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ یہ سورہ محمد میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کے بعد چلتے ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر، وہاں پہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یہ سورۃ الممتحنہ آپ کے سامنے میں نے اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 2 ہے، اور یہاں پہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اولادکم کے آگے 3 نقطے آ رہے ہیں، اس کے بعد یوم القیامہ یہاں پہ بھی 3 نقطے آ رہے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے آپ نے کس جگہ پہ رکنا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے آیت شروع کی ہے تو آیت پڑھنے کے بعد یہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں، یا تو آپ کو اولادکم پہ وقف کرنا ہوگا، اگر آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کیا تو پھر آپ کو یوم القیامہ یہاں پہ آپ کو وقف کرنا ہوگا، ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ رکنا لازمی ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف کریں گے تو پھر معنی جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، معنی سے مراد یعنی ترجمہ جو ہے اس کا وہ واضح ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی جگہ پہ نہیں رکے، پوری آیت جو ہے وہ مکمل آپ نے پڑھ لی ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے شروع کیا آپ نے وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اب یہاں پر یعنی یہاں سے سٹارٹ کیا، یہ آیت شروع کی، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دیا جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو یہ معنی جو ہے اس معنی میں بگاڑ ہو سکتا ہے، معنی چینج ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، واضح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ یہ جو 3 نقطے ہیں یہ وقف معانقہ ہے، ان دونوں جگہوں میں سے آپ کو ایک جگہ پہ رکنا ہوگا، یا اولادکم یا پھر یوم القیامہ یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو میں نے سورہ محمد میں بتایا، اب یہ سورۃ الممتحنہ ہے، آپ نے جب بھی سورہ محمد پڑھنی ہے، سورۃ الممتحنہ پڑھنی ہے، ان دونوں میں سے ان جگہوں پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ غلطی آپ نے دوبارہ نہیں کرنی۔ یہ سورۃ الممتحنہ کا آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ باقاعدہ ترجمہ بھی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ توجہ سے سنیے گا تاکہ دوبارہ یہ غلطی آپ جو ہے وہ نہ کریں۔ یہ جو پیج آپ کے سامنے میں نے اوپن کیا ہوا ہے، یہ پیج ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ آپ کو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، یہاں پر ترجمے کے ساتھ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیں 3 نقطے ہیں، لا ریب پہ، اس کے بعد فی، یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں۔ اب پہلے تو آتا تھا کہ جیم کے اوپر آپ وقف کر سکتے ہیں، اور کسی جگہ پہ صاد آ جاتا ہے پھر بھی آپ وقف کرنا چاہیں، کوئی مجبوری ہے تو وقف کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پڑھتے ہوئے آپ نے توجہ سے سننا ہے اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ سمجھاتا ہوں آپ کو، آیت ہے
ذالکل کتاب لا ریب فیہ. اب اگر آپ نے یہاں پر وقف کیا ذالکل کتاب لا ریب تو اس کا معنی بنے گا یہ کتاب ہے لا ریبہ کوئی شک نہیں فیہ اس میں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ وقف کیا اور اس کو الگ پڑھا فیہ تو اس میں کوئی شک نہیں. یہ معنی جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے. ترجمہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے آسانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی لا ریب پہ وقف کیا اور فی کو ھدی للمتقین، پہلے ہم نے لا ریب کے ساتھ ملایا تھا، اب لا ریب پہ وقف کیا، فی کو جو ہے ھدی لل کے ساتھ ملائیں گے، تب بھی معنی میں کوئی بگاڑ نہیں آئے گا. پھر بھی اس کا معنی بنے گا کہ یہ کتاب ہے کوئی شک نہیں فی ہی اس میں ھدی للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو پرہیزگار ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. اب بھی کوئی معنی میں جو ہے بگاڑ نہیں آیا. اب اگر آپ اس کو یعنی دونوں پہ وقف نہیں کریں گے، نہ ہی لا ریب پہ وقف کریں گے اور نہ ہی فی فی پہ وقف کریں گے، پوری آیت آپ نے شروع کی یہاں سے اور یہاں پہ ختم کر دی. کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پر یہ آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے یہ معنی جو ہے وہ بگاڑ سکتی ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ والی غلطی نہیں کرنی. کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کا اگر مثال کے طور پہ آپ وقف نہیں کرتے، ساری پوری آیت کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا کہ یہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ معنی جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو معنی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اور یہ 3 نقطے لگائے کیوں گئے ہیں یہ بھی آپ سوچتے ہوں گے. 3 نقطوں کا لگانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 نقطے لفظ، یہ وقف ہے وقف معانقہ. کیا وقف ہے؟ کون سا وقف ہے؟ وقف معانقہ. اب معانقہ میں 3 نقطے ہیں، نون اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، 3 نقطے ہو گئے. اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات معاقبہ اس کو بولا جاتا ہے، اس وقف کو. اگر معاقبہ بولیں تب بھی اس کے 3 نقطے بنتے ہیں، 2 نقطے قاف کے، 1 نقطہ جو ہے وہ با کا. تو 3 نقطوں کی مناسبت سے یہاں پہ انہوں نے 3 نقطے لگا دیے، وہاں پہ معان کا لفظ پورا نہیں لکھا یا معاقبہ پورا لفظ نہیں لکھا. ٹھیک ہے، تو ان سے مراد وقف معان کا ہے، یعنی آپ ایک جگہ پہ رک سکتے ہیں اور دونوں کو ملا کے یعنی پوری آیت کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے. لا ریب پہ رکنا چاہیں آپ روک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. اگر آپ لا ریب پہ نہیں رکتے، اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، لا ریب فی پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. اور اگر ان دونوں میں سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لا ریب پہ وقف کریں، فی کو ھدی لل کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین، لیکن پوری آیت کو اکٹھا نہ پڑھیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طریقے سے نہ پڑھیں. تو معنی کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ اس طریقے سے سیکھیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی آپ بتائیں، یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچائیں، ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے، آپ کو سمجھانا، آپ تک ویڈیو پہنچانا تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.